آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے، یہاں پہنچ کر بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم یہاں پر کیسے پڑھیں، کیونکہ آپ یہاں پر دیکھیں میم پر زبر ہے، نون ساکن ہے، یا مشدد ہے، یہاں دیکھیں لام زیر ہے اور میم ساکن ہے، دوسرا میم مشدد ہے، تو یہاں پر کیسے پڑھا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پر دیکھیں گول تا ہے، اس کے اوپر دو زبر ہے، آگے وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے، وقف کریں گے تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی وہی صورت ہے، یہاں پر دیکھیں الف جو ہے یہ حمزہ پر زبر ہے، نون ساکن ہے، نون مشدد ہے، تا مشدد ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کاف پر زیر ہے، نون ساکن ہے، میم مشدد ہے، تا مشدد ہے، تو یہاں پر بھی کیسے پڑھا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے اوپر ایک چھوٹا سا میم ہے، یہاں پر بھی دیکھیں چھوٹا سا میم ہے، تو یہ میم کیوں آتا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے یہی قرآن پاک کے مشکل الفاظوں میں سے ایک ہے، یہاں پر پڑھنا تھوڑا مشکل ہے، تو یہاں پر کیسے پڑھا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری چیزیں سیکھ کر جائیں گے آج کے اس ویڈیو سے، بس آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ دیکھیں چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے 18ویں پارے کا 16واں رکوع، اور اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہمارا جو ہے ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے آیت نمبر 9 تک، آج ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی ان شاء جعل لک۔ یہاں پر دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد شین ہے، یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کریں گے۔ یہاں پر جو مد ہے مد متصل ہے، اس کو ہم 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہاں پر دیکھیں ہماری سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے انہار پڑھا۔ یہاں پر دیکھیں لا ہے، اگر یہاں پر آپ کی سانس ٹوٹتی ہے تو آپ کو یہاں پر اعادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ لا پر رکا نہیں جاتا ہے، تو ہم یہاں پر اعادہ کریں گے۔ یا آپ یہاں سے بھی اعادہ کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے کریں گے تو اس الف پر زبر لگائیں گے، الانہار ویجعل لک قصورا، دیکھیں وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، قاف موٹا کریں گے، را موٹا کریں گے۔ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا۔ یہاں پر دیکھیں وَأَعْتَدْنَا، بعض لوگ اس کو صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس کو آپ صحیح سے پڑھیں، حمزہ عین زبر اعتدنا، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا۔ یہاں دیکھیں ذال ہے، اذا رأتہم، یہاں میم ساکن کے بعد میم ہے، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں نون ساکن کے بعد میم ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا۔ یہاں جو میم آیا ہے یہ کیوں آیا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگے گا، یہاں تنوین کے بعد سین ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ دیکھیں کیسے پڑھیں گے، وَتَغَيْ، تا زبر تا، غین یا زبر غی، تغی یا پیش یو، تغیو، واو دو زبر واو، تغیو وزفیرا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ۔ دیکھیں آپ اس کو کیسے پڑھیں گے، مکانن، یہاں تنوین کے بعد بعد ہے، یہاں پر اخفا ہوگا۔ دیکھیں یا مشدد ہے، اس کو پڑھنے میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، مشدد حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، اس کو آپ 2 بار پڑھیں، ضیقم، اور یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے، یہاں پر ادغام ہوگا۔ یہاں قاف حرف مستعلیہ موٹا کریں گے، را پر زبر ہے، اس کو بھی موٹا کریں گے، مکانا ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا۔ دیکھیں را پر زبر ہے، 2 زبر، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے،
روکیں گے تو دو زبر کو الف سے بدلیں گے. اس کو پڑھیں گے ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا. یہاں پر دیکھیں, یہاں پر بھی ادغام ہے, یہاں پر بھی ادغام ہے. آپ اس کو صحیح سے پڑھیں. لا تدعوا, یہ عین لام سے ملے گا, یہ واو دونوں الف نہیں پڑھیں گے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون. دیکھیے یہ ام جنت الخلد التی وہ, یہ وعیدل ہے, واو پیش وو. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں او نہیں پڑھنا ہے, اس کو وو, واو پیش وو. وعید المتقون کانت لہم جزاء ومصیرا. دیکھیں جزا, یہ زا ہے, جیم ہے, دونوں میں فرق کریں. یہ جو مد ہے مد متصل ہے, یہاں تنوین کے بعد واو ہے, یہاں پر ادغام کریں گے. یہاں دیکھیں صاد ہے, سین نہیں ہے. بعض لوگ اس کو مسیح پڑھتے ہیں, مسیرہ, تو آپ اس کو صاد بھی موٹا کریں گے, را کو بھی موٹا پڑھیں گے. لہم جزاء ومصیرا لہم فیہا ما یشاءون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا ویوم یحشرہم وما یعبدون. دیکھیں یہاں پر یحشرہم, اس کو آپ صحیح سے پڑھیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي. دیکھیں أَأَنْتُمْ یہاں پر اخفا کریں گے, یہاں میم ساکن کے بعد حمزہ, یہاں پر اظہار شفوی ہوگا, یعنی یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. یہاں پر بھی دیکھیں اظہار شفوی ہوگا, یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. دیکھیں یہاں پر بھی میم ساکن ہے, یہاں بھی میم ساکن ہے, یہاں بھی دیکھیں میم ساکن ہے, یہاں بھی میم ساکن ہے, اور سب جگہ جو ہے اظہار شفوی ہوگا, چاروں جگہ پہ غنہ نہیں ہوگا. میم ساکن کے ہم نے 3 قاعدے بتائے ہیں. اگر آپ لوگوں نے مدنی قاعدہ پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا. جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے میں ان سے کہوں گا کہ آپ شروع سے پڑھیں, مدنی قاعدہ کم از کم پڑھ لیں, اس کے بعد آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں یہ سب آئے گا. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من. یہاں دیکھیں نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم ہے. یہ میم کیوں ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف با ہے. نون ساکن کے بعد با آئے یا تنوین کے بعد با آئے تو وہاں پر یہ چھوٹا سا میم آئے گا, اور وہاں پر ہوگا اقلاب, یہاں پر ہوگا اقلاب. اس کو پڑھیں گے ین, ین نہیں پڑھیں گے بلکہ یم پڑھیں گے, یم بغی. اس میم کو پڑھیں گے, اس نون ساکن کو میم سے بدلیں گے. یم بغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتہم. دیکھیں یہاں پر کیسے پڑھیں گے, ولکن, یہ نون میم میں داخل ہوگا, یہاں پر بھی یہاں پر بھی ادغام ہوگا. وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ. یہاں پر جو مد ہے مد متصل ہے, وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا, یہ نون یہ سین غال سے ملائیں گے, نَسُوا الذِّكْرَ. وقف کریں گے تو را کو بھی ساکن کریں گے, نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا. یہاں پر دیں گے فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. لیکن نُذِقْهُ, یہاں نون ساکن کے بعد کاف ہے, یہاں پر اخفا ہوگا. یہاں دیکھیں قاف میں قلقلہ ہوگا, نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام. اب یہاں پر دیکھیں یہ حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا ہوگا. لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. یہاں پر دیکھیں گولتا ہے, گولتا پر جب بھی وقف کریں تو اسے ہا ساکنہ سے بدلیں, چاہے اس پر 2 زبر ہی کیوں نہ ہو, جیسے کہ یہاں پر دیکھیں 2 زبر ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا الحمدللہ 18واں پارہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ 19واں پارہ شروع کریں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں سمجھیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.